نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پرہیزگاری کرتے رہے۔ نبی اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا تم اس سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ نبی اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب بندہ فرائض مکمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کو قرب عطا فرما دیتا ہوں کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اس ولی کی آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ آج ایک اللہ تعالیٰ کے عظیم ولی کی میں شان بیان کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام حضرت قبلہ پیر ابو محمد عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمندری شریف والے، جو کہ نائب محدث اعظم پاکستان بھی مشہور ہے اس نام سے، اور ان کا لقب قطب سمندری بھی ہے، جو کہ شیخ الحدیث بھی ہیں، جو کہ عالمی باعمل کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جن کی تقوی طہارت کے اس وقت کے علماء اور مشائخ بھی گواہ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زبردست عاشق رسول، کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں تقریباً 7 سال رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا، اور میں ابتدا میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب آپ کی زیارت ہوئی تو 2 احادیث آپ نے سنائی جس سے میرا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم مشى في رياض الجنہ، من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ۔ فرمایا حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے علم دین طلب کیا وہ جنت کے باغات میں چل پڑا۔ جس نے علم دین طلب کیا اللہ تعالیٰ اسے کے رزق کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، اور جس کی روزی کا اللہ پاک خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اس کو کمی کیا آئے گی۔ لہٰذا میں نے FSC کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی بجائے آپ کی بارگاہ عالیہ میں درسگاہ میں آنا پسند کیا۔ 1 جنوری 1991 کو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سن 1997 کو میری فراغت ہوئی الحمدللہ۔ دورہ حدیث مکمل کیا، اور آپ نے 7 لوگوں کو دستار فضیلت اور دستار خلافت سے نوازا، ان میں سے یہ بندہ نچیز بھی شامل ہے الحمدللہ۔ میں نے جتنی دیر آپ کے پاس گزاری ہے میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز سنت مصطفیٰ کے عین مطابق تھا۔ اور یہی بات ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ سنت مصطفیٰ پر جو ہے ڈٹ جائے، وہی سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو جائے۔ ہم نے اپنے شیخ کریم کو دیکھا ہے، حضور نائب محدث اعظم پاکستان قبلہ پیر ابو محمد عبد الرشید صاحب حجت الاسلام بھی تھے، اور وقت کے باعمل عالم دین اور استاذ العلماء اور شیخ المشائخ، ہزاروں مشائخ علماء آپ کے مریدین ہیں، اور الحمدللہ آپ کے فیض و برکت سے ملک پاکستان بلکہ سے باہر بھی آپ کے تربیت یافتہ، آپ کی بارگاہ میں
حاضر ہو کر فیض لینے والے بڑے بڑے ادارے، مدارس اور رفاع عامہ کے ادارے چلا رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ان کا ذکر کرتے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ دوستو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ دیکھیے زندگی میں انسان کو کبھی نہ کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ ایک دفعہ البتہ میں کراچی جا رہا تھا تو نماز ظہر تو پڑھ لی اسٹیشن پر، اور عصر کے لیے گاڑی روکنی رہی تھی۔ خیر میں نے چلتی گاڑی میں آخر وقت میں عصر کی نماز پڑھی، لیکن پھر اسٹیشن قریب آ گیا، گاڑی روکی، میں نے اتر کر پھر وہ 2 رکعت جو تھی نماز قصر اس کو میں نے دہرایا، ریپیٹ کیا۔ بس اتنی کوتاہی ہوئی، ورنہ پوری زندگی میں کبھی فرمایا میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور بلکہ میں نے دیکھا کہ آپ کی کبھی نماز تہجد تک قضا نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا سفر پر، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ گئے ہیں سیالکوٹ، اور سیالکوٹ میں پہلے آپ نے گجراں والے میں بیان کیا قاری مبارک صاحب کی مسجد میں، پھر سیالکوٹ میں گئے، وہاں سے ہم نے جانا تھا شکر گڑھ کے لیے۔ تو آپ نے اس کے بعد جب سورج طلوع ہو کر آدھا گھنٹہ ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھی، کافی لمبی نماز۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، آج میری تہجد قضا ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی کی نماز تہجد قضا ہو جائے تو اس کو 12 نفل پڑھنے چاہیے، ویسے تو 2 نفل پڑھنے سے بھی تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے طریقہ بتایا۔ تہجد کی نماز جس دن قضا ہو جائے اس دن آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے 12 رکعت ادا کریں گے، قضا کریں گے تو آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا آپ کا آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ، آپ کا رویہ، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کریمہ کے آپ عملی تصویر تھے۔ یعنی کافروں پر، منافقوں پر اور بد مذہبوں پر بہت سخت تھے، لیکن سرکار کے غلاموں پر بہت ہی رحم دل تھے، بہت مہربان تھے۔ مہمان نوازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ الحمدللہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا تھا آپ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، چائے پانی پلاتے، جو بھی مزاج کے مطابق ہوتا ہر کسی کی خدمت کرتے۔ دوران سفر میں نے دیکھا کہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح مبارک ہوتی تھی، ہر وقت زبان ہل رہی ہے، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور کسی وقت بھی میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر، ذکر الہی کے بغیر نہیں دیکھا۔ بلکہ ایک دفعہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ہم پیر اور مرید دونوں داتا حضور حاضر ہوئے۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری پیش کی اور مواجہ شریف کے سامنے صحن میں آپ بیٹھ کے، وہاں پر ایک ہمارے پیر بھائی آئے لاہور سے۔ تو دعا سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ بتائیے کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں فارغ ہوتا ہوں۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے فرمایا بندہ خدا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں فارغ ہوتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے پوچھا بندہ خدا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فارغ ہوتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا استغفر اللہ، بندہ خدا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ تو ہر وقت ذکر الہی کرتے ہیں، وہ علم دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور تم کیا تمہیں کوئی کام بھی نہیں کرتا؟ تم ذکر الہی میں کیوں نہیں مصروف ہو جاتے؟ تو یہ آپ کا مزاج تھا، اور آپ ہمیشہ آپ نے اپنے غلاموں کے پر بڑی مہربانی فرمائی۔ اور ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاضری دے کر واپس آ رہا تھا فیصل آباد، تو شادرہ سے جب بس سے چلی بیگم کوٹ کی طرف، تو فرماتے ہیں شدید درد میرے پیٹ میں شروع ہو گئی، اتنی شدید درد کہ زندگی میں کبھی ایسی درد نہیں ہوئی۔ فرمایا فقیر نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایمان والوں پر جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا چند مرتبہ میں نے پڑھا وہ درد ختم ہو گیا، دوبارہ پوری زندگی کبھی وہ درد نہیں ہوا۔
یہ تھا کہ آپ کا ہر عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق تھا۔ اچھا، میں نے کئی بار دیکھا ٹانگے پر آپ کے ساتھ سفر کیے، جب کبھی کوئی ایسا راستے میں کوئی آتا کہ ٹانگا جو ہے وہ لڑکھڑاتا یا جمپ لگتا تو آپ پڑھتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ الحمدللہ مجھے بڑا قرب حاصل ہے آپ کا، کہ میں یہ پوچھوں کہ کیا ہے بسم اللہ تو نیک کام کی شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور جب بھی ٹانگے کو جھٹکا لگتا ہے سواری کو تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا تو آپ کا تو ہر عمل سنت کے مطابق ہے، کیا یہ سنت ہے کسی حدیث میں ہے؟ لیکن میں نا ان کی روب کی وجہ سے ان سے شرماتے ہوئے میں پوچھ نہیں سکا۔ آپ کا وصال ہو گیا 2002 میں۔ اس کے بعد میں پریشان تھا کہ یہ حدیث میں نے پوچھی نہیں ہے، اب ان کا کوئی بھی عمل تو سنت کے خلاف نہیں ہے، تو یہ کس حدیث میں ہوگا؟ خیر پڑھتے پڑھتے الحمدللہ مطالعہ کے دوران نزہۃ المجالس میں ایک حدیث آئی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ ایک سواری پر سوار تھے، اور راستے میں کوئی گڑھا وغیرہ آیا، سواری کو جھٹکا لگا، تو سواری نے جب جھٹکا لگا تو جو صحابی تھے انہوں نے سواری کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی، اللہ کے رسول تجھ پہ تشریف فرما، تو جھٹکا تجھے لگتا ہے، باز آ۔ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سواری کو برا بلا نہ کہو، بلکہ جب بھی جھٹکا لگے تو کہو بسم اللہ، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا الحمدللہ، اے میرے مرشد تجھے سلام ہے، تیری واقعی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ الحمدللہ پوری زندگی علم دین پڑھا اور پڑھایا، آخر دم تک جس دن آپ کا وصال ہونا تھا تو 5 ستمبر سن 2002 کی بات ہے، اس دن جمعرات تھی، اور 6 کو جمعے کو پھر آپ کا جنازہ ہوا۔ میں اس وقت تو سیالکوٹ تھا، ڈیوٹی تھی میری وہاں۔ جو پیر بھائی تھے میرے استاد بھائی، انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار بار پوچھا کہ بندہ خدا مرنے کے لیے کون سا دن اچھا ہوتا ہے؟ تو مختلف علماء کرام انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ خود ہی بیان فرماتے ہیں حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات یوم الخمیس او جمعہ فی جمعۃ مات شہیدہ، او کما قال علیہ السلام، جو بندہ جمعرات کو یا جمعے کے دن فوت ہو گیا مسلمان ہو تو وہ شہید ہے۔ تو فرمایا اچھا ماشاء اللہ، آج تو جمعرات ہے۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیوں خوش ہو رہے ہیں۔ 3-4 دفعہ پوچھا کون سا دن اچھا ہے، پھر فرمایا ماشاء اللہ آج تو جمعرات ہے۔ پھر اسی جمعرات کو آپ نماز عشاء ادا فرمائی، اور سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جمعہ کے دن پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بورے والے خطیب اعظم، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور میں وہاں سے آیا، بہت سارے لوگ، کوئی کہیں سے آیا، علماء، عوام، خواص، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ آپ کا جنازہ تحصیل سمندری کی جو سب سے بڑا جنازہ تھا، فٹ بال گراؤنڈ میں بڑھایا گیا جنازہ۔ اتنا جنازہ تھا کہ صفیں سیدھی نہیں ہو رہی تھی، لوگ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے جنازے کے بعد۔ اچھا ایسا ہوا کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکا، آخر میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا مولا میرے مرشد کا چہرہ تو مجھے دکھا دے۔ میری یہ کوشش تھی کہ میں کسی کو دھکا نہیں دوں گا، اور میں کسی ساتھی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ لوگ زیارت کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیارت کروا دے گا۔ آخر پر میرے استاد محترم مولانا حکیم علامہ محمد عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نور کوٹ شکرگڑھ والے میرے ساتھ تھے، انہوں نے پہلے زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد مجھے فرماتے ہیں مولانا ذرا دیکھیے، زیارت کیجیے حضرت کی، ایسے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ اور یقین مانیے جن لوگوں نے زیارت کی وہ اس میری بات کی تصدیق کریں گے۔ آپ کا جنازہ مبارک میں لوگوں نے یہ دیکھا، چہرہ آپ کا مسکرا رہا تھا، اور چہرے پر نورانیت تھی، اور ایک تسکین قلب تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اکرامی، پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، صاحب نگاہ تھے، آپ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے، جو کوئی دکھ تکلیف ہوتی، ابھی ہم بیان نہیں کرتے، آپ پہلے ہی پوچھ لیتے اس بات کو، تو الحمدللہ بڑے کئی دفعہ غمگین بھی گئے ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر ہنسنا مسکرانا شروع کر دیتے تھے، ہم سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا
آپ کو نوازا تھا، آپ کی نگاہ بھی اتنا فیض تھا، جس کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیتے تھے اس کے سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ یہ میرے شیخ جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، آپ کی نگاہ کرم پڑھنے سے ہمیں کتنا سکون قلب ملتا تھا۔ اور سالانہ عرس کے موقع پر الحمدللہ جب آپ حجرہ سے تشریف لاتے تھے خطاب کے لیے، جمعۃ المبارک ہر چیت کی پہلی جمعہ جمعہ کو سے محدث اعظم و مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتا تھا سمندری شریف میں۔ وہاں پر جب آپ تشریف لاتے تھے مجمع کے اندر، اللہ اکبر، پورے مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لوگ جو بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے تھے، غشی پڑ جاتی تھی، اور مریدین ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آپ کی آواز میں ایک عجیب جلال اور کمال ہوتا تھا۔ آپ کی زیارت میں عرس کے موقع پر یہ خاص فیض و برکات تھے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے حضور نائب محدث اعظم پاکستان قبلہ پیر ابو محمد عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی اپنے شیخ کی طرح آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میرا کبھی کسی گستاخ سے نہیں ملا، پوری زندگی گستاخوں پر بہت شدت پسند رہے آپ، اور آپ نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں اور آپ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ بات یہ عرض میں کروں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نور پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بے حق صاحب رشد و ہدایت مرشدی عبدالرشید، بے حق صاحب رشد و ہدایت مرشدی عبدالرشید، رشد پر رکھ طابت اے مولا فضل غص و رضا کے واسطے۔ دعا ہے خالق کائنات میرے قبلہ پیر و مرشد کے آستانے پر خیر ہو، رحمت نازل ہو، آپ کے خاندان کی خیر ہو، آپ کے مریدین کی خیر ہو، جتنے آپ کے متوسلین ہیں، محبین ہیں، متعلمین ہیں، اللہ سب کی خیر فرمائے اور کروڑوں رحمتیں ان کے مزار انور پر نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔